ونسلم على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درود شریف آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین لائق عزت احترام محترم مکرم معزز سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کا جمعہ کے لیے بر وقت حاضر ہونا اپنی جناب میں مقبول و منظور فرمائے۔ بروز شر ہماری سائے کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی کامل مغفرت و بخشش ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جماعت المبارک کے لیے جو عنوان ہم سیکھ رہے تھے وہ ایک ایسا عنوان ہے جو ہر بندے کو لامحالہ لازماً سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر گھر میں پیش آنے والا مسئلہ ہے، بلکہ ہر شخص کو پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ اگر آپ پچھلے جمعۃ المبارک پر میرے ساتھ تھے تو ہم نے یہ عنوان شروع کیا تھا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کے کیا مسائل ہیں، کیا باتیں ہیں، ہمارا مذہب اس عنوان پر ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ چند ایک روایات جن کا تعلق بیماری کے ساتھ ہے، مرض کے ساتھ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد فقہی مسائل ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مبین کا فہم عطا فرمائے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں سوچ ہماری تھوڑی سی الگ ہے۔ ہم کسی چیز کو مثبت سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ مذہب کے تناظر میں دیکھی جائے تو وہ منفی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم منفی سمجھ رہے ہوتے ہیں، برا دیکھ رہے ہوتے ہیں،
لیکن ہمارے مذہب کی تعلیمات سمجھاتی ہیں کہ وہ کام وہ چیزیں وہ ٹھیک ہیں، ہمارا ان کو دیکھنے کا انداز غلط ہے، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے فہم کی کجی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ان میں سے ایک بیماری ہے، ہم بیماری کو، مرض کو، امراض کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو برا خیال کرتے ہیں، لیکن بیماری ایک بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم بن جاتی ہے، بہت بڑی مغفرت کی سند بن جاتی ہے۔ اسی عنوان پر چند ایک روایات سماعت فرمائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی اذیت پہنچتی ہے، وہ بیماری ہو یا بیماری کے علاوہ کوئی چیز بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس بیماری، اس تکلیف، اس آزمائش کے بدلے اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بندہ مومن کو بیماری عطا فرماتا ہے، وہ صبر سے، شکر سے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھ کے اس بیماری کے وقت کو گزارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک دوسری روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئی، فرمایا تجھے کیا ہو رہی ہے، کیا ہو گیا ہے، تو کانپ رہی ہے، تجھے کپ کپی لگی ہوئی ہے، کپ کپی تیرے وجود پر طاری ہے، تیرے کانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ، یہ کبخت بدبخت بخار ہے، اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کیا فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، بیماری کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو، یہ تیرے گناہوں کو ایسے دور کر دے گا جیسے لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ لوہے کی میل کو دور کر دے گی۔ بیماری تو تیرے لیے سراسر رحمت ہے، حتیٰ کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقے اللہ رب العالمین نے مومنین کو اتنی رحمت سے نوازا، اتنا کرم عطا فرمایا کہ فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو اتنی تکلیف پہنچے کہ اس کی دو آستینیں، اس نے پیسے ایک طرف رکھے اور ڈھونڈتا ادھر رہا، یا ادھر رکھے اور ڈھونڈتا ادھر رہا، ہاتھ مارا پاکٹ میں تو کچھ نہ نکلا، اب یہ ایک سیکنڈ کے لیے پریشان ہوا، میں نے تو پیسے ڈالے تھے ادھر سے گئے کدھر، پھر اچانک یاد آ گیا وہ تو ادھر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اگر اتنی دیر بھی مسلمان پریشان جو ہوا ہے ایک سیکنڈ کے لیے، یہ ایک سیکنڈ کے لیے یا آدھے سیکنڈ کے لیے یا تھوڑی دیر بھی جو اس کو ذہنی کوفت ہوئی ہے، اس کے دماغ پر بوجھ بنا ہے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے بھی اس کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اذیت اگر مسلمان بندہ صبر سے اس کو برداشت کر لے، تکلیف کو برداشت کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے کرموں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری رحمتیں، یہ کرم نوازیاں کس کے صدقے عطا فرمائی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔
پچھلی امتیں جتنی گزری ان کے ساتھ یہ کرم نوازیاں نہ تھیں۔ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کیا، مختلف بیماریوں کا ذکر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ بیمار ہو جائے، اس کے بیمار ہونے میں اور منافق بندے کے بیمار ہونے میں فرق ہے۔ فرمایا مومن بندہ بیمار ہو جائے، بیماری سے پھر ٹھیک ہو جائے، یہ بیماری اس کے لیے گناہوں سے کفارہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے اس کو نصیحت ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے پہلے وہ مسجد کے ساتھ کم تعلق رکھتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی مرد ان سے واسطہ پڑتا ہے اس کا تو اب مسجد میں ریگولر آتے ہیں، قرآن پاک ریگولر کھلتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ اللہ کا قرب انہیں نصیب ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت بن جاتی ہے بیماری۔ فرمایا کہ بیماریوں سے جب مومن نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور آئندہ کی نصیحت ہو جاتی ہے۔ رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق جب بیمار ہوتا ہے اور پھر ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے، اس جانور کی طرح ہے جس کو اس کا مالک کھونٹی کے ساتھ باندھتا ہے اور پھر کھول دیتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا میرے مالک نے کیوں باندھا اور مجھے کیوں کھولا۔ منافق بندے پر بیماری ایسے گزرتی ہے۔ ایک شخص اٹھا اسی محفل میں حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کی جب یہ گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو روایت آپ سن رہے ہیں اس کو ابو داؤد نے، سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ صحاح ستہ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بیماریاں کیا چیزیں؟ گویا کہ اس نے تعجب کا اظہار کیا، حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو کہا یا رسول اللہ بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ وہ نقطہ تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، تمہید میں نے عرض کیا تھا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ عند اللہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن وہ عند اللہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے؟ میں کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی مجھے بخار نہیں ہوا، کبھی کوئی مرض نہیں لگا، میں تو بالکل صحت مند رہتا ہوں، ہر وقت ٹھیک رہتا ہوں۔ پتہ ہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اٹھ جاؤ، میری مجلس سے اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ ایک دوسری روایت جہاں پر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے پر 40 دن یوں گزرے کہ اس کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آئے تو وہ سمجھ لے اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ مرض جسمانی ہو سکتا ہے، اذیت جسمانی ہو سکتی ہے، ذہنی ہو سکتی ہے، خاندان میں ہو سکتی ہے، اولاد میں ہو سکتی ہے، بیوی میں ہو سکتی ہے، خاوند میں ہو سکتی ہے، مال میں ہو سکتی ہے، ماں باپ کی میں ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف بندہ مومن کو اگر 40 دن گزر جائے اس طرح کہ کوئی تکلیف اس کو نہیں آئی تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کہ ہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ فرمایا اٹھ جاؤ، تمہارا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ بیماری میں کہہ رہا ہوں کہ بیماری رحمت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کہتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ بیماری اللہ کی رحمت بن کر بندہ مومن پر گزرتی ہے۔ اس عنوان کی آخری روایت صحیح بخاری کی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اس کو یوں آزمائے کہ اس کی دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے، ہر وہ بندہ مومن، ہر مسلمان جس کی دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ اس سے لے لے، بینائی ختم ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے، اور وہ اس پر صبر کرے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت لینے اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت عطا فرما دے گا۔ فقط ان دو آنکھوں کی نعمت اگر اللہ تعالیٰ اس سے لے لے
تو اس پر وہ صبر سے رہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ثواب کا طالب کار رہے، ثواب کا طالب رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی مرض کوئی بیماری آتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت آسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی شخص نے پوچھا، اس نے کہا کہ بڑا خوبصورت سوال اور بڑی خوبصورت بات آگے سے مولا علی پاک کرم اللہ کریم نے ارشاد فرمائی۔ اس نے کہا کہ مولا آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں قرآن حکیم کی بات آیات میں بھی ہے اور علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کی سزا ہے بیماری۔ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ بیماری جو ہے سزا کے طور پر مسلط ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیماری کو آپ کہتے ہیں کہ رحمت ہے، وہ نعمت ہے، وہ گناہ بخشواتی ہے، رب کا قرب دلواتی ہے۔ یہ بیماری اللہ کا انعام ہے یا اللہ کی سزا ہے؟ دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں کہ بیماری سزا بھی بنتی ہے کسی کے لیے، لیکن کسی کے لیے رحمت بنتی ہے۔ بتائیں کہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سا مریض ہے جو سمجھے کہ میری بیماری میرے لیے رب کی رحمت ہے، اور وہ کون سا مریض ہے جو یہ سمجھے کہ میری بیماری یہ میرے لیے سزا ہے؟ آپ نے شاید کہا بہت آسان ہے۔ ہر وہ بیماری جو تجھے رب کے قریب کر دے تو سمجھ لے کہ یہ رب کی رحمت ہے، اور ہر وہ بیماری جو تجھے رب سے اور دور کرے تو سمجھے رب کی سزا ہے۔ اتنا آسان بات، اتنا آسان مسئلہ ہے۔ اگر بیماری میں اللہ یاد ہے، اس کا رسول یاد ہے، اللہ رسول کی طرف متوجہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ رب کی رحمت ہے۔ اور اگر ادھر دھیان ہٹ گیا ہے، پہلے جتنا دور تھے رب سے اور دور ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ بیماری سزا ہے۔ یہ جرائم اور سستیوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وجود میں پیدا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ سلوک فرمائے گا، اللہ رب العالمین اس کی وہی خواہش پوری کر دے گا، وہی سوچ پوری کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک فرمائے گا۔ ایک بندہ قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے کر کے پوچھا کہ کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک تو یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی رحمت سے بہت زیادہ امید ہے، کام ہو جائے گا، معافی مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے گناہوں سے بہت سخت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی سستیوں سے، گناہوں سے ڈر بھی ہے۔ زندگی میں پیچھے نظر دوڑاتا ہوں تو جو خطائیں، جو سستیاں ہوئی ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، یا رسول اللہ موت کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، ان سے خوف زدہ بھی، ڈر بھی ہے اللہ رب العالمین کا، اور رحمت جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے ان رحمتوں کا طلبگار بھی، اور یہ بھی سوچ آ رہی ہے کہ اللہ رحم فرما دے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کے دل میں یہ دونوں سوچیں ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گناہ پر پکڑ نہ لے، اور دوسری سوچ یہ کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مجھے معاف فرما دے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی وہ امید رکھتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور جس سے ڈرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اگر وہ ڈر رہے کہ گناہوں کی پکڑ ہوگی، اللہ بچا لے گا، معاف کر دے گا، اس کی رحمت کی امید ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہر حال میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مبین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ موت کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ بندہ جب قریب الموت ہوتا ہے تو کیسے اس پر فقہ کہتی ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کیا کہ اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں، مر چکا ہے تو کیا کیا جائے،
غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے بنایا جائے، تدفین کیسے کی جائے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو میت کو اٹھا کر قبر میں دفن کراتے ہیں، لیکن آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، یقین جانیے کہ دل انتہائی مغموم ہے، بہت زیادہ دکھ ہے، تکلیف ہے۔ من حیث المسلمان آپ کو بھی دکھ اور تکلیف ہوگا، آپ بھی مغموم ہوں گے، آپ بھی پریشان ہوں گے کہ فلسطین میں گڑھے کھود کر 80 100 مردوں کو اکٹھا دفنایا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں پر یہ ظلم گزر رہا ہے اور وہ یہ ظلم سہ رہے ہیں کہ ایک کی قبر والی بات ختم ہو گئی ہے، گڑھے کھود کر گڑھوں میں 100 لاشیں دفنائی جا رہی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ مذہب سے قطع نظر کون سی انسانیت ہے، کون سا علم ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نہ بچوں کو دیکھا جائے، نہ بوڑھوں کو دیکھا جائے، نہ معذوروں کو دیکھا جائے، نہ مریضوں کو دیکھا جائے، سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ کیوں اقوام عالم یہ بھول جاتی ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا رب زندہ ہے؟ ایک دن وہ اللہ رب العالمین کے کٹہرے میں، اس کے نظام کے کٹہرے میں آئیں گے اور اللہ رب العالمین خود ان سے حساب لے لے گا۔ اگر زمانے جاہلیت کے کفار سے زندہ درگور کی گئی بچیوں کا حساب ہونا ہے تو ہے یہودیوں، تم نے بھی حساب دینا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو تم نے ذبح کیا، جو مسلمانوں کے مریضوں کو، بوڑھوں کو جو نہتے ہیں، جو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، بسترے مرض پر ہیں، ان کو تم نے تہدید کر دیا، ان کی خون سے تم نے ہولی کھیلی۔ اللہ رب العالمین تمہیں بھی پوچھے گا، ایک دن آنے والا ہے کہ تم نے بھی حساب دینا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا رب کائنات کو بنا کر فارغ نہیں ہو گیا، وہ اس پورے نظام کو ملازم کر رہا ہے، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تم ظالم بن کر ابھر رہے ہو اور وہ نہتے مظلوم بن کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے جا رہے ہیں۔ 4000 مسلمان، 4000 مسلمان جس میں بچے، بوڑھے، مریض، اپاہج، معذور لوگ شامل ہیں، انہوں نے شہید کر دیے۔ یہودیوں نے پوری دنیا کی اقوام جو بڑی بڑی تگڑی ممالک اور ریاستیں اور طاقتیں ہیں، وہ مٹھی بھر یہودیوں اور تھوڑی سی دولت رکھنے والے یہودیوں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ظالم کا ساتھ اس وقت نہ دیا جائے بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے حالات پر بھی اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ ہمارے پاس تقریریں رہ گئی، نعرے رہ گئے، احتجاج رہ گیا، لیکن مسلمانوں کے آگے بڑھ کر مدد کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر نہ رہا۔ کتنی طاقتیں ہیں، کتنے اسلامی ممالک ہیں، کتنی آرمی ہے ان کے پاس، لیکن ان کا روب دبدبا کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ دھڑلے سے سپر پاورز اور طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دیکھیں مسلمان ہچکچا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں احتجاج نہ کریں، کبھی کہتے ہیں پروٹیسٹ نہ کریں، کبھی باہر نہ نکلیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن وہ دیکھیں دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالموں کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ مظلوم مسلمان فلسطین میں جو ذبح ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دینے کے لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جو بولتا جا رہا ہے اس کا کڑی اس کو مشقت سے گزارا جا رہا ہے۔ کیوں بولا ہے فلسطین کے حق میں؟ کیوں مظلوموں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے؟ ظالموں کا ساتھ، طاقتور لوگوں کا ساتھ، دولت مند لوگوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ اس موقع پر بڑی یاد آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مسند احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاقلۃ الی قصعتها۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آگاہ فرمایا تھا، تنبیہ کی تھی، اپنی امت کو وقت سے پہلے خبردار کیا تھا۔ فرمایا ان قریب تھوڑا عرصہ گزرنے کا، ساری اقوام تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی
जिस तरह कोई खाना तैयार करे, दावत तैयार करे तो वो लोगों को दावत देता है, आओ खाना खाओ। इस तरह सारी अक़वाम इकट्ठी हो जाएंगी और एक दूसरे को दावत देंगी तुम्हारे खिलाफ। और फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, अब सहाबा इकराम का ज़माना था, एक सहाबी फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये मामला कि वो इस तरह टूट पड़ेंगे हम पर जिस तरह खाने पे टूट आ जाता है, टूट पड़ते लोग, या रसूलल्लाह क्या ये इस वजह से होगा कि हम मुस्लिम थोड़े होंगे, हमारी तादाद थोड़ी होगी, हम कमजोर होंगे? क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, रब जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, आज के मुकाबले में तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाअन का गुसाइ सैल, लेकिन तुम ऐसे होगे जैसे पानी की झाग होती है, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी तादाद तो ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसे होगी जैसे पानी की झाग होती है, सैलाब की झाग होती है। वला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबता मिनकुम, अल्लाह ताला उस मौका पर तुम्हारी तादाद ज्यादा होने की वजह से, तुम्हारे पास ताकत होने की वजह से, होने के बावजूद, आर्मी होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब और खौफ निकाल देगा। तुम्हारे दुश्मन तुमसे डरेंगे नहीं, खौफज़दा नहीं होंगे। वला यहज़िफन्न फी क़ुलूबिकुमुल वहन, इसकी क्या वजह होगी कि हमारे दुश्मनों के सीनों से अल्लाह ताला हमारा रौब निकाल देगा, हमारा डर खत्म कर देगा। फरमाया कि वजह यह है कि तुम्हारे दिलों में उस वक्त अल्लाह ताला वहन डाल देगा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में वहन पैदा किया होगा, इस वहन की वजह से तुम्हारे दुश्मन तुमसे डरेंगे नहीं। फ़क़ाल क़ाइलुन, एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मल वहन, ये वहन क्या चीज है या रसूलल्लाह जो हमारे दिलों में आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे दुश्मन हमसे डरेंगे नहीं, हमसे खौफज़दा नहीं होंगे, हम उनको डराएंगे, हम उनको तादाद दिखाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम चीखेंगे, हम पुकारेंगे, हम करारदादे पेश करेंगे, हम इजलास करेंगे, लेकिन हमारे दुश्मन हमसे डरेंगे नहीं। या रसूलल्लाह ये वहन चीज क्या होगी? काला, ये बात सुनने वाली है। फरमाया हुब्बुद दुनिया, वहन दो चीजें हैं। नंबर एक, दुनिया की मोहब्बत। उस जमाने में तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, तुम इसी दुनिया को सब कुछ समझोगे, तुम्हारी सुबह से लेकर शाम तक सारी बात और इसी दुनिया के लिए होगी। शाम से सुबह तक तुम दुनिया ही सोचते रहोगे, तुम दुनिया ही जमा करते रहोगे, तुम मजलूमों की तरफ नजर नहीं करोगे। एक तो वहां ये चीज है हुब्बुद दुनिया, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत दुनिया की आ जाएगी, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की जगह दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी। व कराहियतुल मौत, और तुम मौत को नापसंद जानोगे। दूसरी चीज वहां ये है कि मौत से तुम्हें नफरत होगी, तुम मौत को अच्छा नहीं समझोगे, मौत से तुम भागोगे। रामदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अल मौतु तुहफतुल मोमिन, जो बंदा ईमान वाला है, जिसको अल्लाह ने ईमान दिया है, मौत को उसके लिए तोहफा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक तोहफा है। बस इस जहान से पर्दा उठना, अगले जहान में जाना है, रब की नेमतें, रब की रहमतें और जन्नत की सौगातें उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की एक एक बात, एक एक हर्फ सच्चा है। उन्होंने फरमाया तुम्हारे दिलों में वहन होगा। अगर आज हम जलील हो रहे हैं, आज हम रुसवा हो रहे हैं, अगर आज हम मुट्ठी पर यहूदी पर अपना तसल्लुत नहीं जमा पा रहे, वो हमसे खौफज़दा नहीं है, वो हमसे डरते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है उनका कसूर कम है, हमारा कसूर ज्यादा है। हमें अपना ज्यादा लेना है। हमारे दिल में क्या सिर्फ दुनिया ही दुनिया रह गई है? आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में निकलने की मोहब्बत खत्म हो चुकी है और हम मौत को नापसंद करते हैं। मौत को नापसंद क्यों करेंगे भाई? जिन्होंने इतनी जदादें बना ली, वो कब चाहेगा मैं मरूं? जिसने इतने बंगले, कोठियां, इतना बैंक बैलेंस जमा कर लिया है, उसका दिल करेगा दुनिया छोड़ने का? वो तो कहेगा मैं इधर ही रहूंगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। वो कहते हैं एक
بندہ تھا بڑا غریب تھا، وہ فوت ہو گیا. ساتھ ہی ایک امیر بندہ تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. کہتے ہیں کچھ عرصے بعد ان دونوں کی قبر پر دونوں کے بیٹے کھڑے تھے. تو جو امیر باپ کا بیٹا تھا اس نے غریب کے بیٹے کو دیکھا، وہ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہے، اس کی قبر کچی ہے اور اس کی قبر پکی ہے، سدے مرمر لگا ہوا ہے، بس خوبصورت بنی ہوئی ہے، پتھروں کا کام ہوا ہے. تو اس نے غریب کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھ میرے باپ کی قبر کتنی خوبصورت ہے، تیرے باپ کی قبر دیکھ، اس پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوا، اس کی تو حالت دیکھ. تو غریب کے بچے نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی قبر کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں تیرے باپ کی قبر سے. وجہ یہ ہے کہ ابھی جب قیامت قائم ہونی ہے تو مٹی ہٹے گی، میرا باپ سیدھا اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. تیرے باپ کو اٹھنے میں بھی دقت لگے گی. قبر سے جب نکلے گا اوپر پتھر ہیں، اتنا کام ہوا ہے، اس کو نکلنے میں بھی تکلیف ہوگی. جتنی دیر میں پتھر ہٹتے ہیں پھٹتے ہیں، یہ اٹھتا ہے نکلتا ہے، میرا باپ تو رب کی رحمت لے کے جنت میں پہنچا ہوا ہوگا. یہ تو اس نے ایک مثال تھی، سمجھانے کی بات کی ہے. میں نے عرض کیا کہ جب آپ دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے، سب کچھ دنیا دنیا دنیا، تو بتائیں کس کو مرنے کا دل کرے گا؟ دولت آئے گی تو دولت کو انجوائے کرنے کا دل کرے گا، دولت چھوڑ کر قبر میں جانے کا دل نہیں کرے گا. جب اتنا بینک بیلنس بنا لیں گے، اتنا سب کچھ بنا لیں گے، تو پھر دنیا سے جانے کا دل نہیں کرے گا. بچوں کو دنیا کمانی بھی سکھائیں، دین بھی سکھائیں. کم از کم آپ آج کے دن یہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو عالم دین بناؤں گا. دین پڑھنے کے لیے مدارس سے دینیا کا رخ کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین کی تعلیم دیں، دین کے زیور سے آراستہ کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ اگر دل میں موت سے نفرت ہے، دنیا کی محبت ہے، تو تمہارے دشمن پر تمہارا روب کام نہیں کرے گا، تمہارے میزائل کام نہیں کریں گے، تمہارا ایٹم بم ان کو نہیں ڈرائے گا، تمہاری آرمی ان کو نہیں ڈرائے گا. جب تم موت کو تحفہ سمجھو گے، وہ کلاس جس کو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، وہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. ہر وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. جب یہ منظر تھا تو وہ 313 ہزاروں پر غالب تھے. آج ہماری تعداد گننے نہیں ہوتی، 2 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر کم و بیش، لیکن کوئی ڈرتا ہی نہیں، کوئی خوف نہیں کھاتا. ان کی آوازیں، ان کی باز گشت ہر جگہ سنائی دے رہی ہے، لیکن کوئی خوف نہیں کھاتا، ڈر نہیں کھاتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمت حوصلے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو غیبی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی غزوہ خندق کے صدقے آندھی چلائے کہ اسرائیل میں اس کو نابود ہو جائے اور فلسطین کے مسلمان زندہ باد ہو جائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.